بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم یوٹیوب کی اس دنیا میں جیسا کہ نت نئے انداز ہیں، دنیا ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، تو فی زمانہ درس نظامی جو پڑھائی جا رہی ہے، اس کے اندر جو کتب ہیں، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ کچھ نہ کچھ ہم بھی ان اسباق کو، ان کتب کو آسان فہم انداز میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ سب کی محبت کا شکریہ، اور آپ نے حوصلہ بڑھایا، تو آپ نے ہدایت النحو کی بھی فرمائش کی، تو انشاءاللہ آپ کی فرمائش پر پورا اترنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو 2-3 منٹ لیں گے انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ باقاعدہ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس چینل پر الحمدللہ ہم ہدایت النحو سے پہلے مراح الارواح کو بھی لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف کی بہت ہی لاجواب کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ نور الاذا فقہ کی کتاب ہے، پھر عربی بول چال میں جو معاون کتاب ہے جو کہ نصاب میں ہے، طریقہ جدیدہ، ٹھیک ہے، طریقہ جدیدہ، اسی طرح المحادثۃ العربیہ، پھر آگے حدیث پاک کی کتاب بھی پڑھائی جاتی ہے، ریاض الصالحین، وہ بھی آپ کی شفقت کی وجہ سے اس کی سعادت ملی۔ اسی طرح قرآن پاک کے معلل سیغے، ٹھیک ہے، قرآن پاک کے اندر ایسے سیغے جو ظاہری طور پر بعض جو طلباء ہوتے ہیں، ابتدائی طلباء، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سیغہ کون سا ہے، لیکن ان کے اندر پھر تعلیل کیا ہوئی، قاعدہ کیسے لگا، تو اس کا بھی سلسلے یہاں پر موجود ہیں۔ تو اس طرح دیگر وقتاً فوقتاً لیکچر صرف و نحو کے متعلق یہ اپلوڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو آج باقاعدہ ایک اور ہم کتاب کا آغاز کریں گے جو کہ آپ کے سامنے ہے، ہدایت النحو۔ تو آئیے سب سے پہلے دعا پڑھتے ہیں اور مصنف کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اور باقاعدہ پھر ان کے وسیلے سے کتاب کا آغاز کریں گے۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمارے پاس اب تک جتنا بھی ثواب ہے، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، اور ہدایت النحو پڑھیں گے، اس پر بھی اجر ملے گا، ثواب ملے گا، یہ سارا کا سارا ثواب تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک اور آپ کے توسط سے تمام انبیاء کرام، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، تابعین و تابع تابعین، بلکہ آج تک جتنے بھی مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، مولا کریم سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین خصوصاً بالخصوص صاحب کتاب کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ الہ العالمین جس طرح تو نے ان کو دین کا علم عطا فرمایا، انہوں نے پھر اس کی اشاعت و ترویج کے لیے حصہ ملایا، مولا کریم ہمارا بھی یہ کوشش کرنا قبول فرما، ہمیں بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ تو آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جی ناظرین، یہ ہوئی صاحب کتاب کے حوالے سے کچھ دعا کی۔ تو اب کتاب شروع کرنے سے پہلے کئی طرح سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اب سب سے پہلے یاد رکھیے کہ یہ جو نحو ہم پڑھیں گے نا، ہدایت النحو، تو یہ جو کتاب ہے، اسی طرح مراح الارواح جو ہے، جو صرف کی کتاب ہے، تو آپ نے جو اردو کی کتب پڑھی ہے نا صرف اور نحو کی، ان کو آپ نے اپنے نظروں میں رکھنا ہے۔ ان کو نظروں میں رکھیں گے تو آپ کو یہ عربی کتاب پڑھنے میں بہت ہی آسانی رہے گی، کیونکہ جو آپ نے اردو قواعد پڑھے ہیں صرف و نحو کے، تو ان کو ہی بالکل آپ نے یہاں پر عربی میں دیکھنا ہے۔ تو اگر آپ کے وہ ذہن میں ہوں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو یہاں پر کوئی الجھن یا تشویش نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو ایک لطف آئے گا، ایک مزہ آئے گا پڑھتے ہوئے۔ تو اب جو ہدایت النحو پڑھیں گے تو یہ مین ہوتی ہے ابتدائی کتاب عربی کے لحاظ سے نا، تو اب اس کی زیادہ گہرائی میں ہم جائیں گے بھی نہیں، اور مصنف نے بھی آگے خود ہی فرمایا کہ اتنی گہرائی میں وہ دلائل میں نہیں گئے۔ تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے اس کو رکھا جائے گا، لیکن اصل جو کتاب کا مطلب ہے پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ نحو کی قواعد ذہن میں راسخ ہوں، ٹھیک ہے، عربی عبارت کے حوالے سے یا جو قواعد ہیں۔ تو انشاءاللہ جو مقصود ہوگا وہ انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے، تو دیگر باتیں بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہوتی رہیں گی۔
تو اب اس کی شروحات کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ہدایت النحو ہے تو اس کا جو حاشیہ، یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ کتاب ہے دعوت اسلامی کی جو اشاعتی ادارہ ہے مکتبۃ المدینہ، یہ اس کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کو آپ اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے یا کسی بھی مکتبے سے آپ تلاش کریں گے تو انشاءاللہ مل جائے گی، وگرنہ PDF کی صورت میں آپ کو اس ڈسکرپشن میں لنک اس کی موجود مل جائے گی، تو اس کو ضرور حاصل کیجئے۔ تو اس کتاب کے اندر جو حاشیہ ہے نا تو بہت زیادہ جو آپ کو معلومات دے گا، مطلب آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی تیاری خود کیا کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کو جو عبارت ہے یا اس کا حاشیہ ہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے، لیکن آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کتاب کی جو عربی شروحات ہیں دو لاجواب اور بے مثال، ایک ہے الہامیہ اور دوسری ہے درایت النحو، یہ بہت ہی لاجواب کتابیں ہیں اس کی جو شروحات ہیں۔ تو اس کتاب کا جو حاشیہ ہے یہ بھی تقریباً انہی سے مزین ہے، یعنی زیادہ تر انہی سے مزین ہے، تو ان کو آپ حاصل کریں، وگرنہ اس کتاب کا حاشیہ آپ ضرور پڑھا کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ میں بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے عرض کیا کروں گا۔ تو بقیہ رہی بات کہ یہ کتاب، تو اس کا میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ڈسکرپشن میں آپ کو لنک موجود مل جائے گی۔ تو اب عرض کر رہا تھا میں کہ کتاب کی جتنی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو چیزیں ملتی چلی جائیں گی، لیکن یہاں پر جو فوکس ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جو مین کتاب کا مقصد ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو لے کر چلا جائے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، با پر گفتگو الگ کی جا سکتی ہے، جتنی مرضی آپ لمبی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم پر کہ یہ اصل میں اس کا مادہ کیا تھا، اختلاف کیا تھا، ٹھیک ہے، آگے اس میں جلالت ہے، ٹھیک ہے، آگے الرحمن الرحیم اس پر الف لام ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، تو جتنی زیادہ گفتگو کرتے چلے جائیں گے تو باتیں کھلتی چلی جائیں گی۔ اور آپ اب بھی مطلب ابتدائی طلباء میں سے ہیں کہ جو عربی میں کنورٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اردو سے عربی بکس کی طرف، تو اس لیے انشاءاللہ اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ترغیب کے لیے اور جذبے کے لیے انشاءاللہ ایسی ایسی چیزیں بھی پیش کی جائیں گی کہ آپ کا جذبہ بلند ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کتاب صاحب کتاب کے حوالے سے جو گفتگو ابھی ہوئی، ان کے لیے دعا کی، تو ان کا نام حاشیے میں آپ کو مل جائے گا۔ ان کا نام ہے ابو حیان سراج الدین نحوی علیہ رحمۃ اللہ القوی، تو یہ ان کا نام ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ باتیں تو جتنی بندہ کرتا چلا جائے تو باتیں پھر نکلتی چلی جائیں گی۔ تو انشاءاللہ آج ہم چند صفحات اس کے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے، ٹھیک ہے، نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ الرحمن یہ نہایت مہربان کا اس کا بارے میں ترجمہ کریں گے کیونکہ یہ مبالغے کے اس کے اندر زیادہ معنی پایا جاتا ہے، یعنی رحیم کی بنسبت اس کے اندر زیادہ مبالغہ ہے، تو یعنی نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تو اب اس پر جو با جار ہو گیا، اگر اس کی ترکیب کرنا چاہیں، اسم مضاف، ٹھیک ہے، آگے اللہ اسم جلالت موصوف، آگے دونوں جو صفتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے بعد میں اکٹھا کریں گے، تو پھر یہ موصوف صفت مل کر پھر مضاف الیہ مجرور، ٹھیک ہے، اس طرح ترکیب کریں، اور بعد میں جب اس کو متعلق کرنا نا تو اس کا جب فعل نکالیں گے تو جس انداز کے آپ کام کر رہے ہوں گے، مثال کے طور پر کھا رہے ہیں تو کھانے کے حوالے سے کوئی فعل نکالیں گے، لکھ رہے ہیں تو اکتبو، ٹھیک ہے، اسی طرح اشرعو وغیرہ جو بھی مطلب اس جو آپ کا معاملہ ہے اس کے مطابق فعل آپ نے نکالنا ہے اور اس طرح آپ نے جملہ پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لے کے آئے تو یہ کیوں لے کے آئے، ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کو آگے حاشیے میں اس کی بات ملے گی کہ جو بھی مصنف ہوتا ہے، کتاب لکھنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے 7 چیزیں ہونا ضروری ہیں، یعنی مصنف کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ 7 چیزیں ضروری ہیں کہ مصنف ان کا ذکر کرے۔ اب وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ تو ان میں سے 3 چیزیں جو ہیں مصنف کے لیے واجب ہیں، یعنی لازم ہیں۔ اب وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 بسم اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، اور نمبر 3 الصلاۃ یعنی درود پاک۔ یہ 3 چیزیں مصنف کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان کا ذکر کرے۔ اب ٹوٹل 7 نہیں تو 4 بقیہ تو فرماتے ہیں کہ وہ ایک سنت کے طور پر ان کے لیے ہوتی ہیں، اور وہ 4 کون سی چیزیں؟ تو ان کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ مصنف کا نام، ٹھیک ہے، اسی طرح کتاب کا نام، اور تیسرا مذہب کی تعین، یعنی مصنف کا مذہب کیا ہے،
اور نمبر 4 اجزاء الکتاب، یعنی کتاب کے حصے کتنے ہیں، اجزاء کتنے ہیں، کتاب کی کیا ترکیب ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی یہ 7 چیزیں، 3 وہ اور 4 یہ، ٹوٹل یہ 7 چیزیں ہیں جو مصنف کے لیے ضروری ہیں. تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لے کے آئے تو یہ بھی گویا کہ اسی پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے یہاں پر لکھا، لیکن جو مزید اس کے جو جواب دیے جاتے ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں. اسی کتاب کے حاشیے میں انہوں نے لکھے ہیں، میں سیدھا وہ ان کے صرف پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے جو دیکھا ہے تو یہ کیوں لکھا ہوا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کوئی بھی کتاب پکڑتے ہیں درس نامی کے اندر وغیرہ تو آپ کو اس طرح لکھا ہوا ملتا ہے، اسی طرح الحمدللہ لکھا ہوا ملتا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں یہاں پر انہوں نے حاشیے میں 8 چیزیں جو مطلب ظاہر کی ہیں کہ 8 وجہ سے مصنف نے یہ لکھی ہے. نمبر 1 اقتداء بکتاب اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن پاک کی اقتداء کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ فاتحہ ہے، یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اسی کی اقتداء کرتے ہوئے. دوسرا یہ ہے کہ امتثالا بحکم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے حکم کی تعمیل میں. اور وہ حدیث پاک کیا ہے وہ بھی آپ کو حاشیہ میں مل جائے گی کہ فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ الرحمن الرحیم اقطع، ٹھیک ہے. یعنی ہر وہ ذیشان کام جس کا آغاز بسم اللہ سے نہ کیا جائے تو وہ اقطع یعنی ناقص رہ جاتا ہے. تو اس حدیث پاک پر عمل کرنے کہ نہ اگر لکھتے تو یہ ناقص رہ جانی تھی کتاب، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی. نمبر 3 اجراء علی طریقۃ السلف، یعنی سلف صالحین کا ایک انداز ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے چلے آئے ہیں. تو یہ اس لیے جو ابو حیان سراج الدین نحوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہوں نے بھی یہ لکھ دی. اب یہ جو 3 ابھی میں نے عرض کیے نا پوائنٹ، تو یہ عموماً بیان کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اتنے ہی کافی ہیں، لیکن اگر مزید آپ مطلب ڈھونڈنا اور چاہیں اور بنانا چاہیں کہ بسم اللہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے لکھ دی ہو سکتا ہے اس طرح بھی لکھ دی ہو، اس نیت سے بھی لکھ دی ہو، تو بنانے پہ جائیں تو بنتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. بقیہ میں ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں. نمبر 4 انہوں نے جو بیان کیا تیمنا بسم اللہ، یعنی بسم اللہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے. نمبر 5 دفعا لوسوسۃ الشیطان، شیطانی وسوسے کو دور کرنے کے لیے. آگے اجابت اللہ حیث قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. نمبر 7 ہے رغم للکافرین. نمبر 8 ہے تحسین للفضائل الواردہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو بارے میں فضائل وارد ہوئے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے لکھنے کے کیا فضیلتیں ہیں، فضائل ہیں، ٹھیک ہے. وہ نیچے حدیث مبارکہ ساری لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اب ڈیٹیل آپ خود انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی سمجھ میں آ جائے گی، مطلب پتہ چل جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے. اب یہ بات ہوئی بسم اللہ کے حوالے سے. تو اب آگے اس میں جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ، اب یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام بھی ہیں اور صفاتی نام بھی ہیں. تو ذاتی نام یہ ہے اللہ، ٹھیک ہے. یہ اسم اعظم بھی ہے. تو اللہ، اب اس اللہ اسم جلالت جو ہے اس کو اسم جلالت شریف، ٹھیک ہے، اس طرح ادب سے نام مطلب یہ لینا چاہیے. تو اب اس کی کیا تعریف ہے یہ بھی حاشیے میں آخر میں انہوں نے لکھی ہے کہ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، یعنی اللہ اسم جلال جو ہے کہتے ہیں ایسی ذات جو واجب الوجود ہے، ایسی ذات واجب الوجود کا یہ نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کو کی جامع ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو علم ہے اللہ، اس کی یہ تعریف ہے، ٹھیک ہے. تو بقیہ پھر اسم جو لفظ تھا تو اس کی بھی نیچے موجود ہے کہ کوفیوں کے نزدیک اصل میں کیا ہے تو بصریوں کے نزدیک کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں. تو پھر اللہ اس میں جلالت یہ اصل میں الہ تھا، تو یہ کیسے بنا اس کی بھی پھر ڈیٹیل ہے. تو جس کے اندر پڑھ کر آپ مطلب اتنا آپ کو اس انداز میں فائدہ تو نہیں ہوگا، معلومات تو مل جائیں گی، لیکن آپ کو اس کو مزید خود آپ حاشیے میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی معلومات مزید مل جائیں گی اور ایک حاشیہ پڑھنے کا، عربی عبارت پڑھنے کا فائدہ نصیب ہوگا. اچھا آگے پھر بات ہوئی کہ اللہ نہایت مہربان ہے، رحمت والا ہے. تو اب حالانکہ جو مین عقیدہ ہے، مین ہمارا نظریہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اب یہ بات ضروری تھی تو میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں کہ نہایت مہربان اور رحمت والا. اب یہ جو 2 چیزیں ہیں نا، رحمان ہونا، رحیم ہونا، یہ جو 2 صفتیں ہیں اس کا تعلق تو دل سے ہے. کوئی بھی مہربان ہوتا ہے تو گویا کہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہوئی، اس کا دل پسیجا نرم ہوا، اس وجہ سے اس نے مہربانی کی. تو
تو بھائی جب یہ بات ہے کہ جس کے لیے یہ رحمان رحیم بولیں گے تو اس کے اندر تو یہ کیفیت ہوگی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی جسم ہی نہیں ہے، نہ اس کا دل ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، زبان ہے، یعنی اس طرح کے اعضاء تو ہیں نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ معنی کیسے مراد ہوں گے؟ تو اس کا انہوں نے حاشیے میں جواب عطا فرمایا ہے کہ المراد ہا ہنا هو الاحسان والانعام، کہ یہاں پر احسان اور انعام مراد ہے کہ اللہ نہایت احسان فرمانے والا ہے، مہربانیاں فرمانے والا ہے، انعام فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو بندہ کسی پر، مطلب ایک بندہ ہے، اس کے سامنے کسی کو کوئی پریشان کر رہا ہے، کوئی دکھ درد میں ہے، پریشانی میں ہے، تو جو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو اس پر بڑا رحم آتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے نا رقت قلب ہو جاتا ہے. تو اب جب وہ اس کا دل رقیق ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، تو اب اس کے انجام میں یا اس کے انتہا میں وہ کیا کرتا ہے؟ اس پر مہربانی کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو جب اس پر ترس آتا ہے تو اس پر کیا کرتا ہے؟ مہربانی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ انجام مراد ہوتا ہے، یعنی احسان کرنا، فضل کرنا، مہربانی کرنا، انعام کرنا. ٹھیک ہے، اس کی مزید آپ تفصیل انشاءاللہ آگے بڑی کتابیں جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر آپ کو اس طرح کے پیچیدہ نقطے سمجھائے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو بہرحال مزید یہاں پر جتنی باتیں آپ نیچے محنت کریں گے تو انشاءاللہ ملتی چلی جائیں گی. تو آگے آئیے الحمدللہ پر. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اب یہاں پر الحمدللہ کیوں لے کے آئے؟ ٹھیک ہے، اس کے بھی تقریباً سیم جواب ہیں، تو وہ بھی میں عرض کرتا ہوں جو بسم اللہ کے تحت گزرے ہیں. انہوں نے بھی اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابتدا کرتے ہوئے کتاب اللہ کی، یعنی بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ ہے تو وہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے یہ انہوں نے اس کی ابتدا میں مطلب لے کے آئے. پھر نمبر 2 انہوں نے بیان کیا کہ تیمنا بالقرآن، قرآن پاک سے برکت حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ بھی بن سکتی ہے. اسی طرح حدیث پاک کی بجاوری میں اس پر تعمیل کرتے ہوئے، کیوں کہ جس طرح بسم اللہ کے بارے میں حدیث پاک میں نے عرض کی نا اقتا والی، اسی طرح بالکل سیم حدیث برکہ یہاں الحمدللہ کے بارے میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ کلو امر ذیبال لا یبدأ بحمد فہو اقتا. تو اب اس حدیث پاک کی وجہ سے انہوں نے لکھا اور برکت مطلب یہ عمل پیرا ہوا. اور نمبر 4 انہوں نے بیان کیا ہے کہ سلف صالحین کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے. نمبر 5 استبقاء لما وہب لہ من الآلاء. نمبر 6 استحصیلا للفضائلۃ، یعنی جو فضائل وارد ہوئے ہیں الحمدللہ کے بارے میں ان کو حاصل کرنے کے لیے، ان کے حصول کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس طرح انہوں نے اس کے حوالے سے 6 صورتیں لکھی ہیں، اور پیچھے جو بسم اللہ کے بارے میں 8 صورتیں انہوں نے بنائی تھیں. ٹھیک ہے، تو یہ وجہ تھی کہ الحمدللہ کو انہوں نے یہاں پر ذکر کیا. اچھا، اب یہاں پر پھر اعتراض ہوتا ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ہے کہ بسم اللہ سے کام شروع نہ کیا جائے تو وہ ناقص رہ جاتا ہے. اسی طرح آپ نے کہا ہے کہ الحمدللہ کے بارے میں بھی ہے. تو بھائی دونوں کے بارے میں جب یہ فضیلت ہے تو آپ نے بسم اللہ کو پہلے لکھا، الحمدللہ کو بعد میں لکھا، تو اس میں اس پر تو نہیں نا عمل ہوا کہ بسم اللہ تو یہ الحمدللہ سے تو پھر آغاز نہ، وہ تو بسم اللہ سے ہو گیا، تو ایک فضیلت تو آپ نے پا لی. تو الحمدللہ سے شروع کر کے آپ نے کہا کہ ہم نے شروع کیا، حالانکہ یہ تو اس کے بعد آ رہی ہے، تو یہ کیسے اس کی ابتدا ہوئی؟ ٹھیک ہے، تو اس کا بھی جواب انہوں نے آگے حاشیہ صفحہ نمبر 4 پر حاشیے میں دیا ہے. تو سب سے پہلے یاد رکھیے کہ ابتدا کی بھی چند اقسام ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے 2 باتیں کی ہیں ابتدا کے حوالے سے، اور ٹوٹل 3 ہوتی ہیں: ابتداء حقیقی، ابتداء اضافی، جو کہ 2 انہوں نے یہاں پر بیان کی ہیں، اور ایک ہوتی ہے ابتداء عرفی جو انہوں نے ذکر نہیں کی، میں بعد میں عرض کرتا ہوں. 2 پہلے باتیں سمجھیے، ایک ہوتی ہے ابتداء حقیقی اور ایک ہوتی ہے ابتداء اضافی. اب ابتداء حقیقی کیا ہوتی ہے؟ اس کو عام فہم میں یوں سمجھیے کہ جو سب پر مقدم ہو. ٹھیک ہے، یعنی اس سے پہلے کچھ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتی ہے ابتداء حقیقی. اور جو بسم اللہ کے بارے میں فضیلت ہے نا، تو وہ ابتداء حقیقی کے حساب سے ہے، اس لیے اس کو انہوں نے پہلے لکھ دیا. ٹھیک ہے، مصنف نے. اب جو ابتداء اضافی ہوتی ہے تو اس کی بھی کئی طرح تعریفیں کی جاتی ہیں جو عام آسان فہم میں آپ کو سمجھیں کہ بعض پر مقدم ہو. یعنی ابتداء اضافی یہ ہے کہ بعض پر مقدم ہو اور بعض پر مؤخر ہو، یعنی اس سے پہلے بھی کچھ ہو اور بعد میں بھی کچھ ہو. جس طرح کہ الحمدللہ ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور اس کے بعد دیگر چیزیں ہیں الحمد کے بعد. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ ابتداء اضافی کے طور پر ہے. اور اس طرح جب ہم نے ابتدا کی تقسیم کاری کی تو لہٰذا وہ جو حدیث پاک ہے بسم اللہ کے بارے میں اور الحمدللہ کے بارے میں، تو لہٰذا اس پر عمل ہو گیا، اور ابتدا کی جو صورتیں تھیں وہ بھی ہم نے استعمال کر لیں، گویا کہ ابتدا پر بھی عمل ہو گیا. اور تیسری جو چیز رہ گئی ابتداء عرفی جو انہوں نے ذکر نہیں کی، وہ ہوتی ہے ابتداء عرفی. مطلب
عرفاً جس کو کہتے ہیں کہ ابدا ہو چکی ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں مثال کے طور پر محفل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو محفل ہوتی ہے جناب, عشاء کے بعد محفل ہے. اب جناب جیسے عشاء کی نماز ہوئی, نماز وغیرہ سے فارغ ہوئے, تو اب سٹیج پر جناب بچے نماز تلاوت وغیرہ یا نعتیں وغیرہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر جناب آدھے گھنٹے کے بعد, پونے گھنٹے کے بعد باقاعدہ جو خطیب ہوتا ہے, جو مطلب نقابت کرنے والا نقیب, تو وہ کیا کہتا ہے, جی اب باقاعدہ محفل پاک کا آغاز ہونے لگا ہے. تو مطلب کیا ہے, اب جو اس سے پہلے چیزیں تھیں تو وہ ایک ابتدائی عرفی کے طور پر تھی نا, ٹھیک ہے. ابتدائی عرفی کہتے ہیں جو مقصود سے پہلے ہو, خواہ اس شے سے پہلے کوئی شے ہو یا نہ ہو. تو یہاں پر جو بچے وغیرہ ابھی محفل کر رہے تھے نا, تو یہ ابتدائی عرفی کے طور پر تھے. اب باقاعدہ جو نعت خوانی یا محفل کا آغاز ہوگا تو وہ اس سے ہٹ کر ہے. تو یہ ابھی جو بچے کر رہے تھے تو یہ ابتدائی عرفی کے تحت آئے گا, ٹھیک ہے. تو جی ناظرین, امید کرتا ہوں یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اچھا آگے آئیے, رب العالمین. اب رب العالمین یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے, ٹھیک ہے. رب یہ راببن, ٹھیک ہے, فاعلن کے وزن پر بنائیں گے اس کو, یعنی پالنے والا. تو پالنے والا ہے اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کو. عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ, اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو شے بھی ہے وہ کیا ہے, عالم ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور اللہ کے علاوہ سب چیز عالم ہے, اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے اور سارے عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. اچھا عالم جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب عالم ہے, تو اب یہاں پر پھر اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کے علاوہ ہر شے عالم ہے, تو پھر پالنے والا ہے عالمین کو, تو یہ جمع کیوں لے کے آئے؟ اب ایک ہی کہہ دیتے رب العالم, ٹھیک ہے, تو یا ٹھیک ہے, تو اس طرح جملہ اگر بول دیتے یعنی عالمین کے علاوہ عالم ہی کے علاوہ بول دیتے, تو پھر بھی تو مطلب معنی پورا ہو جانا تھا نا کہ اللہ کے علاوہ سب کو اللہ تعالیٰ, مطلب اپنے ذات کے علاوہ سب کو اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں عالمین کیوں لے کے آئے, ٹھیک ہے. یہ سوال آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. جس کا جواب یوں سمجھیے کہ عالم جو ہے نا, عالم ارضی, عالم سماوی, عالم فلاں, عالم فلاں, تو یہ عالم کی بھی انواع ہیں, اجناس ہیں. تو یہ بہت زیادہ عالم کی جو انواع و اجناس ہیں, تو ان کو شامل کرنے کے لیے یہ جمع کا لے کے آئے, ٹھیک ہے. تو اب دوسری رہی بات کہ اس کا اعراب, تو اس کا بھی انہوں نے نیچے ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر 3 صورتیں پڑھنا جائز ہیں, یعنی رب العالمین, رب العالمین اور رب العالمین, ٹھیک ہے. اگر مرفوع پڑھیں گے تو بن جائے گا ہوا رب العالمین, اور اگر اس کو پیچھے دیکھیں للہ الحمدللہ رب العالمین, اگر اس کی صفت بنائیں گے تو پھر اسی طرح مجرور بن جائے گا. اور تیسری بات رہی کہ منصوب, تو اس کا انہوں نے فعل نیچے موجود نکالا ہے, کہتے ہیں اعنی, یعنی اعنی میری مراد رب العالمین, ٹھیک ہے. یہ اس کا مفعول بن جائے گا. اب یہ تھی چند یہاں پر باتیں. آگے ہے والعاقبۃ للمتقین, اور انجام ہے متقین کے لیے, ٹھیک ہے. اب یہ جو بات ہوئی کہ متقین کے لیے انجام ہے, تو پھر یہاں پر بھی اعتراض ہوا کہ بھائی دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے سب کا انجام ہونا ہے. بھائی دنیا میں جس نے بھی زندگی گزاری ہے, جیسی بھی گزاری ہے, تو سب کا آخرت میں انجام ہونا ہے, سب کو اس کے کیے کا پھل ملنا ہے. تو بھائی یہاں متقین کو کیوں خاص کیا گیا؟ تو اس کا جواب العاقبۃ کے اوپر جو الف لام ہے یہ عوض کا ہے, یعنی خیر العاقبت, یعنی بہترین اور اچھی جو عاقبت ہے وہ متقین کے لیے ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ محذوف تھا, جس کی وجہ سے اعتراض بنتا تھا, وہ میں نے عرض کر دیا, ٹھیک ہے. اچھا آگے آ جائیے. والصلاۃ والسلام علی رسولہ, اور درود اور سلام ہوں, ٹھیک ہے. اب یہاں پر نازلان جو ایک نکالا جاتا ہے تو اس حساب سے ترجمہ کریں گے, درود و سلام نازل ہوں علی رسول ہی, اس کے رسول پر, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر تھوڑی سی آپ نے بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ درود اور سلام, تو یہ جو درود ہوتا ہے اس کی نسبت جس انداز پر ہوگی اسی حساب سے اس کا معنی ہوگا. مثال کے طور پر اللہ درود بھیجتا ہے, تب اس کا معنی کیا ہوگا؟ فرشتے درود بھیجتے ہیں, انسان ہم بھیجتے ہیں درود, تو ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جو چرندے پرندے درندے اور اس طرح کے طیور, تو یہ کچھ ذکر و اذکار کرتے ہیں, تو یہ جو درود بھیجتے ہیں ان کا کیا مطلب ہوتا ہے, تو اس کا بھی آپ کو نیچے جواب مل جائے گا, ٹھیک ہے. تو ان کا جو خلاصہ ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں الصلاۃ من اللہ تعالی رحمۃ,
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صلات ہوتا ہے نا، تو اس سے مراد ہوتا ہے رحمت، یعنی رحمت کاملہ، ٹھیک ہے. اور فرشتوں کی طرف سے مراد ہوتی ہے استغفار، ٹھیک ہے. استغفار اس کا مراد ہوتا ہے، یعنی فرشتے جناب درود بھیجتے ہیں تو مطلب وہ استغفار کرتے ہیں. اور من المؤمنین دعاء، مومنین کی طرف سے جب یہ جملہ بولا جائے گا نا کہ درود، ٹھیک ہے، جس طرح ہم حضور پر درود بھیجتے ہیں تو ہم کوئی سرکار پر رحمت نہیں بھیج رہے ہوتے، استغفار نہیں کر رہے ہوتے سرکار کے حوالے سے، نہ بلکہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وحوش اور طیور، ان کی جو ہوتا ہے درود پاک، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں تسبیح، ان کا جو پڑھنا ہوتا ہے یہ تسبیح و تحلیل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر انہوں نے اس کی وضاحت کر دی کہ 4 جو چیزیں ہیں، 4 نسبتیں ہیں، تو ان کے لیے کیا کیا معنی ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا آگے آ جائیے کہ محمدن و آلہ و اصحابہ اجمعین، درود و سلام نازل ہو اس کے رسول پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، و آلہ اور اس کی آل پر، اور ان کے اصحاب پر، سرکار کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر. اب صحابہ کیا ہے کہ ساتھ میں تاکید آگے لگا دی، اجمعین، ٹھیک ہے. یہ اجمعو، اقتعو، ابتعو، یہ آپ نے جو تاکید کے الفاظ پڑھے ہوئے ہیں نا، یہ انہی میں سے ہے. تو یعنی اجمعین سارے صحابہ، ٹھیک ہے. اس پر میں بات کرتا ہوں. پہلے آئیے یہ آل ہی پر، تو اب اس پر بھی بات کرنے پہ چلے جائیں گے کہ یہ اصل میں کیا ہے. تو آل اور اہل اور اہل، ٹھیک ہے. تو یہ ساری آپ کو باتیں نیچے مل جائیں گی، ٹھیک ہے. پھر یہ کن کے لیے بولا جا سکتا ہے، کن کے لیے نہیں بولا جا سکتا، آل سے کیا مراد ہے، تو یہ آپ کو انشاءاللہ آپ نفری طور پر نیچے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت سی معلومات مل جائیں گی. آگے اصحاب ہے، تو یہ صاحب کی جمع ہے، ٹھیک ہے. جس طرح صاحب اور صاحب یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. تو اب جو مین بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا یہاں پر وہ ہے کہ اجمعین، مصنف علیہ الرحمہ نے ہمیں ایک عقیدہ بیان کر دیا اور اپنا عقیدہ بھی ظاہر کر دیا کہ آپ صحابہ کے بارے میں کتنا سچا اور سچا پیار رکھنے والے ہیں، اور جو صحابہ کے بارے میں غلط اور نیگٹیو اور کمزور ذہن رکھتے ہیں ان کا رد کر دیا کہ درود و سلام نازل ہوں اس کے رسول پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور صحابہ پر، صحابہ بھی سارے. تو اب سارے بول کر یہ تاکید لگا کر وضاحت کر دی کہ چاہے عشرہ مبشرہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا پھر سب سے آخری صحابی کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، سب سے آخری صحابی ہو یا جیسا بھی اس کے مطلب اسلام قبول کرنے سے پہلے کے معاملات ہیں یا جیسے بھی معاملات درمیان میں رہے یا جیسے بھی ہیں، تو سارے صحابہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہوئے. تو اس لیے یہ سارے معاملات ہیں جو بھی آپس کے ان کے معاملات ہیں ان کو پس سے پردہ رکھتے ہوئے ان کے اوپر درود و سلام نازل کر کے یہ تاکید لگا دی کہ میرا عقیدہ صحابہ سے محبت کرنے والا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں اجمعین لگا کر انہوں نے رد کر دیا یہ جو رافضی ٹولہ ہے جو صحابہ کے بارے میں معاذ اللہ غلط سوچ پیدا کیے ہوئے ہیں اور دوسروں کے ذہنوں میں بھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جی ناظرین آگے آئیے. اما بعد، اب اما بعد پر بھی کچھ بات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ جو بھی آپ کتاب پڑھتے ہیں تو یہ تقریباً باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی انشاءاللہ آگے نا. تو انشاءاللہ آج اس پر بات کریں گے کہ اما اور اما. پہلے تو یہ سمجھیے کہ اما اور اما اس کو کب پڑھتے ہیں، اما اور اما میں فرق کیا ہے. تو یاد رکھیے اما یعنی جو شروع میں الف ہے تو اس کے اوپر زبر پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے، تو اس کے لیے آپ نے اس کے بعد فا تلاش کرنا ہوگا. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اما بعد فہذا، یہاں پر فا جو نظر آ رہی ہے تو اس وجہ سے، اس کے ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں پر اما پڑھیں گے، اما بعد نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر یہ فا نہ ہوتی تو پھر کیا پڑھنا تھا، تو پھر پڑھنا تھا اما. تو پھر اگر اما پڑھنا تھا، فا نہ ہوتی تو پھر اس کے لیے ہم نے 2 چیزیں اور تلاش کرنی تھی، ٹھیک ہے. فا ہوتی تو پھر تو اما پڑھ لینا تھا نا. اگر اما پڑھنا ہے تو پھر اس کے لیے ہونا چاہیے تھا کہ اما کے بعد ایک اور اما آنا چاہیے تھا آگے جا کے اسی عبارت میں، یا پھر اما کے بعد اور اما نہیں ہے تو پھر او ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. یہ آگے اسم فعل حرف کی جہاں پر بات آئے گی نا، یہ دوسری فصل میں غالباً، تو انشاءاللہ وہاں پر میں ایک دفعہ پھر عرض کر دوں گا، ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ عموماً وجہ حسر وغیرہ کے اندر زیادہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھا اما اور اما میں فرق. تو اب اما بعد اس کا جو ترکیب ہے کہ اس کی عبارت محذوف کیا ہوتی ہے، اس کی ترکیب کیا کریں گے، تو یہ میں یہاں عرض کر دیتا ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا. اما بعد
اما بعد فہذا مختصر ان کی ترکیب جو بنے گی تو فہذا مختصر فا تو یہ اس کی جزائیہ ہے، ٹھیک ہے، پہلے جو عبارت آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی ترکیب سن لیجئے کہ فہذا مختصر فا جزائیہ ہو جائے گی، ہاذا یہ مبتدا اور مختصر یہ اس کا مطلب خبر بن جائے گی، تو مبتدا خبر مل کر یہ جزا بن جائے گی نا، فا جزائیہ کی یہ جزا، ٹھیک ہے، تو جزا ہے تو اس کی جو شرط ہوگی نا، شرط بھی ہوتا ہے فا جزائیہ اور جزا، تو شرط جو ہے وہ ہمیں نکالنی ہے، تو وہ کیا ہے، تو اما بعد جو لفظ ہے نا، تو اس کے نیچے جو پورا جملہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو حاشیے میں مل جائے گا کہ مہما یکم من شیء بعد الحمد والصلاۃ، یہ آپ نے جملہ یاد رکھنا ہے، یہ بہت آپ کو کام دے گا۔ اب یہ جملہ ہے شرط، اس کی میں ایک ترکیب کر دیتا ہوں، جو بھی عبارت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ مہما یہ حرف شرط ہو جائے گا، یکون فعل ناقص، ٹھیک ہے، کانا وغیرہ جو آپ نے فعل ناقصہ پڑھے نا تو یہ ان میں سے ہے، تو فعل ناقص اس میں ہوا اسم ہو جائے گا اس کا، اور من شیء یہ جار مجرور مل کے اس کے متعلق ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لغو ہو جائے گا، بعد الحمد والصلاۃ جو ہے اس کے بعد عبارت وہ مفعول فی بن جائے گا۔ تو اب یہ سارا مل کر حرف شرط، فعل ناقص، اسم، لغو اور مفعول فی مل کر یہ ہو جائے گا شرط، تو یہ شرط پھر فا جزائیہ اور جزا یہ سارا جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ تو یہ تھی اما بعد فہذا مختصر ان کی ترکیب، ٹھیک ہے، تو یہ جملہ شرطیہ ہے۔ تو اب تیسری بات یہاں پر جو رہ گئی ہے کہ اما بعد، یہ بعدو ہی آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، اما بعد، تو یہ بعدی یا بعدا کیوں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی اعراب آپ نے سننا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے۔ تو کوشش کر کے یہ دو جو ایکسٹرا میں نے باتیں عرض کی ہیں نا ابھی تک یا جو آگے کروں گا، تو ان کو آپ نے کتاب پر یا کسی حوالے سے نا نوٹ کر لیا کریں، ٹھیک ہے، پھر بھی کوئی سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں ضرور اس کی مطلب واٹس ایپ پر پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کی وضاحت کر دی جائے گی۔ تو اس کا بہرحال اعراب کیا ہوتا ہے، تو بعدو یاد رکھیے، بعدو کے بعد مضاف لہ موجود ہوگا یا نہیں ہوگا، مختصر انداز میں عرض کر رہا ہوں، بعدو جو لفظ ہے جس طرح یہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، تو اس کا جو مضاف لہ ہے وہ موجود ہوگا یا نہیں ہوگا، جس طرح یہ ہمارے پاس ہے اما بعد، اس کے بعد نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح بات کہہ رہے ہیں کہ بعدو کے بعد مضاف لہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب اگر ہوگا تو پھر تو مورب ہو جائے گا نا، اس کی مثال کیا ہے، مثال کے طور پر قرأت النحو، میں نے نحو کو پڑھا، بعد الصرف، صرف کے بعد، میں نے نحو کو پڑھا صرف کے بعد، تو اب یہ جو جملہ ہے نا قرأت النحو بعد الصرف، تو یہ بعد کے بعد صرف آ رہا ہے، تو اس لیے یہ ہو جائے گا مطلب مورب، ٹھیک ہے، تو یہ مورب ہوگا، تو اس کے پیچھے عموماً فعل ہی ہوتا ہے، فعل جس طرح قرأت میں نے مثال دی، اگر نہ ہو تو ثابتہ وغیرہ نکال لیتے ہیں اور پھر یہ مورب ہوتا ہے، یعنی جس طرح کا عامل ہوگا تو اس طرح کی وہ اس کے اوپر اعراب آ جائے گا۔ اچھا، مضاف لہ ہوگا تو یہ میں نے بات عرض کر دی، اور اگر مضاف لہ موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر دو صورتیں ہوں گی، بلکہ مطلب دو صورتیں ہوں گی، تو ایک تو ان میں سے یہ ہے کہ ہو ہی نہ، مطلب ذہن میں، ایک تو ہے کہ ذہن میں ہو، یعنی جس طرح ابھی پیچھے حمد و صلات اور یہ ساری جو باتیں ہوئی نا، تو یہ ساری باتیں ذہن میں تھیں، تو ذہن میں تھیں تو یہاں پر کہا کہ اما بعد، یعنی ان چیزوں کے بعد فہذا مختصر، تو یہ مختصر کتاب ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ ذہن میں تھیں تو اس کو بولیں گے منوی، ٹھیک ہے، یعنی نیت میں موجود ہے، تو ایسی صورت میں یہ اما بعد پڑھا جاتا ہے، اما بعدو مبنی بر ضم، اور اگر نیت میں بھی نہ ہو، نسین منسیہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے لفظ استعمال کیا جاتا ہے نسین منسین، تو پھر بھی مورب ہوگا۔ اس کی مثال ہے جئت قبلا، ٹھیک ہے، تو یہ تھی تین صورتیں، ٹھیک ہے، تو ان میں سے جو ایک مبنی بر ضم والی ہے کہ جب پیچھے ذہن میں موجود ہو، ٹھیک ہے، جو عموماً خطبوں وغیرہ کے اندر استعمال کی جاتی ہے۔ تو جی ناظرین، سبق کافی لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے، تو آئیے آگے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اما بعد فہذا مختصر مضبوط فی النحو، بہرحال حمد و صلات کے بعد یہ مختصر کتاب مضبوط، ٹھیک ہے، یہ مختصر ہے، مضبوط ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ عاجزی بھی فرما رہے ہیں اور تھوڑا سا تسلی بھی دے رہے ہیں ہمیں کہ یہ اتنی مطلب کمزور بھی نہیں ہے، مضبوط کتاب ہے، فی النحو، نحو کے معاملے میں، ٹھیک ہے، نحو کے قواعد وغیرہ کے حوالے سے یہ مضبوط کتاب ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں جمعت فیہ، میں نے اس میں جمع کیا، کس کو؟ مہمات النحو، نحو کی اہم چیزوں کو، مہمات یہاں پر مقاصد کے معنی میں ہے، یعنی نحو کے جو مقاصد ہیں میں نے ان کو جمع کیا، ٹھیک ہے، اس کے اندر اس کتاب میں اس کو جمع کیا ہے۔ اب نسبت بہت زبردست چیز ہوتی ہے، اچھوں کے ساتھ نسبت ہونی چاہیے، تو یہاں پر آگے انہوں نے اس کا استعمال کیا ہے، کہتے ہیں الا ترتیب الکافیتی، کافیہ کی ترتیب پر،
یعنی میں نے اس کو جو جمع کیا ہے اس کے جو مقاصد کو قافیہ کی ترتیب پر، ٹھیک ہے، مبوباً اور مبوباً یعنی دونوں طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں، آگے بھی اسی طرح وہ مفصلاً اور مفصلاً، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو ترتیب دیا ہے قافیہ کی ترتیب پر، میں نے قافیہ کی ترتیب پر اس کو جمع کیا ہے باب در باب اور فصل در فصل، یعنی فصل باب بناتے ہوئے اور فصل بناتے ہوئے، بعبارت واضحۃ، واضح عبارت کے ساتھ۔ اب یہ مبوباً اور مبوباً دونوں طرح کیسے پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بکسر الواو والصاد، یعنی اس کو اگر مبوباً اس میں فاعل کے طور پر پڑھیں گے نا تو یہ جماعتو کی ضمیر سے حال بنیں گے، ٹھیک ہے، جماعتو پیچھے لفظ بولا تھا نا، اور اگر اس کو مجہول پڑھیں گے نا مبوباً تو پھر یہ فیہ کی ضمیر سے حال بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب قافیہ کیا چیز ہے، تو یہ آپ اس ہدایت النحو کے بعد انشاءاللہ کتاب پڑھیں گے نحو کی، اس کے اندر تو اتنی پیچیدگی نہیں ہے، تو نحو کی جو آگے والی کتاب ہے نا ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، بہت زبردست یہ امام گزرے ہیں شیخ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب ہے، بہت زبردست، کے اوپر سینکڑوں کی اس کی شروحات لکھی گئی ہیں۔ تو بہرحال ان کی جو کتاب چونکہ بہت زیادہ مقبول ہوئی، مشہور ہوئی، تو اس لیے انہوں نے اپنی کتاب کا ذکر اس کے ساتھ ملا دیا، یعنی ایک تو مبوباً مفصلاً کہہ کے اس کی ترتیب کی طرف اشارہ کر دیا، دوسرا ان کا جب نام لگا دیا تو یہ عظمت پیدا ہوگی، جس طرح ہم نے اس کے بارے میں سنا کہ قافیہ کی ترتیب پر ہوا کہ ہمیں بھی مطلب شوق پیدا ہوا کہ یار جس طرح قافیہ کی کمال کی کتاب ہے تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ معلومات ملیں گی۔ تو یہ نسبت کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ایک مطلب ڈھارس بنتی ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ، تو کعبۃ اللہ اس کو کہا جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں نہیں رہتا، لیکن صرف نسبت ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف جب اس کی نسبت ہوئی تو ایک شان و عظمت بیٹھ جاتی ہے دل میں، تو یہی مقصود ہے یہاں پر بھی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جب یہ کہا نا کہ مبوب اور مفصل یعنی قافیہ کی ترتیب پر، تو ذہن میں ایک سوال ہوا یا ایک اعتراض بیٹھ گیا کہ یار وہ تو بہت ٹف ہے، وہ تو بہت پیچیدہ عبارتیں ہوں گی پھر اس کی، تو پھر انہوں نے خود اس کی آگے وضاحت کر دی کہ بھائی پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، جو میں کتاب لے کے آیا ہوں اگرچہ نسبت میں نے اس طرف کر دی ہے لیکن اس کے اندر آپ کے لیے رعایت کیا ہے، کہتے ہیں بعبارت واضحۃ، یہ واضح عبارت ہے، یعنی عبارت تو میں لے کے آؤں گا وہ بہت واضح ہوگی، قافیہ کی طرح نہیں ہے کہ جناب ایک جو مطلب ایک لائن میں بات ہے تو وہ جناب اس کی کافی زیادہ اس کے اندر گہرائی ہے، ڈیپتھ ہے، نہ بلکہ اس کے اندر اس سے ہٹ کر عبارت کے لحاظ سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہے کہ مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلھا، آپ ساتھ میں فرما رہے ہیں کہ میں جو کتاب لے کے ایک تو عبارت بھی واضح ہے، دوسرا یہ کہتے ہیں کہ میں اس کے جمیع مسائل میں امثلہ لانے کے ساتھ، یعنی میں نے مثالیں بھی پیش کی ہیں اس کے جمیع مسائل میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر پھر اعتراض ہو سکتا ہے جس کی نظر ہے کہ بھائی ہم نے دیکھا ہے آپ کی کتاب کو تو ہر جگہ پر ہر مسئلے کی تو مثال نہیں ہے، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہر جمیع مسائل میں ہم جناب مثالیں لے کے آئے ہیں، تو اس کا انہوں نے جواب پھر حاشیے میں دے دیا کہ یہاں پر محمول علی الاکثر، یعنی اکثر للاکثر حکم الکلی، یعنی اکثر کے لیے کل کا حکم لگا دینا، تو اس وجہ سے یہ ہے، یعنی اکثر طور پر آپ کو مسئلوں میں مثالیں ملیں گی، تو اس کے تحت ہی ہم نے یہ جمیع کا لفظ لے آئے ہیں کہ جمیع مسائلی، ہاں ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر فی جو ہے نا فی جمیع، یہاں پر فی بمعنی لام ہے، یعنی اصل میں عبارت کیسے تھی لی جمیع مسائلھا، ٹھیک ہے، یہ فی بمعنی لام ہو گیا، اور دوسرا بات آخر کے اندر ہے جو مسائلھا، ہا ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے، اس کا بھی انہوں نے حاشیہ 4 میں ذکر کیا ہے کہ یہ مؤنث کی ضمیر کیوں ہے، تو کہتے ہیں وَالتَّأْنِيثُ الضَّمِيرِ مَا أَنَّ الْمُخْتَصَرَ مُذَكَّرٌ، یعنی پیچھے لفظ آیا تھا نا کہ ھذا مختصر، تو وہ تو مختصر لفظ ہے، مختصرۃن تو نہیں ہے، مؤنث صیغہ نہیں ہے، مذکر ہے، تو یہ جو ہا ضمیر کیوں ہے، یہاں تو ہونا چاہیے تھا جمیع مسائلہ یا ہو، ٹھیک ہے، اس طرح کا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ باعتبار تعویلہ بالرسالۃ، یہ مختصر کو الرسالہ جو کہ لفظ مؤنث ہے الرسالۃ، تو اس کی تعویل میں کرتے ہوئے یہاں پر مؤنث کو لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھا جی آگے آ جائیے، کہتے ہیں من غیر تعرض للادلۃ والعلل، کہتے ہیں بغیر در پہ ہوئے، یعنی میں دلائل
یعنی دلیل، یعنی کوئی بھی جناب ایک چیز مرفوع ہے، ٹھیک ہے، یا منصوب ہے تو وہ کیوں ہے، اس پر کیا دلیل ہے، اس کی کیا علت ہے، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں اتنی گہرائی میں نہیں گیا، اس کے در پہ نہیں ہوا، ان کے پیچھے نہیں پڑا. کیوں نہیں پڑا بھائی؟ تو اس کا انہوں نے جواب دے دیا آگے، لِأَلَّا يُشَوِّشَ ذِهْنَ الْمُبْتَدِئِ عَنْ فَهْمِ الْمَسَائِلِ، کہتے ہیں تاکہ یہ پریشان نہ کرے، تشویش میں نہ ڈالے مبتدی کے ذہن کو مسائل کے سمجھنے سے. یعنی میں بلا وجہ اس طرح یہ دلائل کے پیچھے پڑ جاؤں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. تو جو مین مقصود تھا اس کتاب کا، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اصل مقصد ہے نحو کے یہ مسائل ذہن میں بٹھائے جائیں. اب اگر ابتدائی طلبہ جو ابھی اردو سے عربی کی طرف کنورٹ ہوئے ہیں، ان کو جناب شروع میں ہی اس طرف ڈال دیا جائے کہ جناب یہ مرفوع ہے تو اس کے اوپر اتنے دلائل ہیں، تو یہ اختلاف ہیں، یہ وہ ہے، تو یہ ہے، تو اس طرح بچہ پھر مطلب پریشان ہو جاتا ہے. تو اس پریشانی سے بچانے کے لیے انہوں نے آگے یہاں پر جواب دے دیا کہ میں اس طرف نہیں گیا. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی محمول علی الاکثر ہے. ٹھیک ہے، آگے کتاب کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہدایت النحو نام کیوں رکھا. یہ بھی آپ نے مطلب یاد رکھنا ہے، بہت زبردست سوال ہے، کوئی بھی پوچھ سکتا ہے آپ سے کہ بھائی ہدایت النحو کا نام کیوں رکھا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یہاں پر آگے سننا ہے. کہتے ہیں وَسَمَّيْتُهُ بِهِدَایَةِ النَّحْوِ، میں نے اس کا نام ہدایت النحو رکھا. یہاں پر بِہِدایَةِ النحو میں جو با ہے یہ زائدہ ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے اس کا نام ہدایت النحو رکھا ہے، تو بھائی کیوں رکھا ہے؟ تو اس کا بھی انہوں نے آگے جواب دے دیا. تو کہتے ہیں رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین، امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے طالبین کو ہدایت دے. یعنی ہم ہدایت النحو پڑھ رہے ہیں، ہم طالب ہیں، نحو کو سیکھنے والے ہیں، اس کو طلب کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دے. ٹھیک ہے، اس کے ذریعے طالبین کو ہدایت دے. اچھا جی، آگے آ جائیے کہ وَرَتَّبْتُهُ، میں نے اس کو ترتیب دیا. یعنی اس کتاب کے اندر اب یہاں پر تقسیم کاری بیان کر رہے ہیں کہ یہ کتاب کتنی چیزوں پر مشتمل ہے. کہتے ہیں میں نے اس کو ترتیب دیا ہے علی مقدمات و ثلاثۃ اقسام، ایک مقدمے پر اور 3 اقسام پر یہ مشتمل ہے. اب یہاں پر علی جو ہے یہ من کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی من مقدمہ آئے گا. ٹھیک ہے، میں نے اس کو ترتیب دیا ایک مقدمے پر اور 3 اقسام پر، یعنی اسم فعل حرف. ٹھیک ہے، اب بعض نسخوں کے اندر یہ خاتمے کا بھی یہاں پر ذکر ملتا ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے نہیں لکھا. کیوں؟ کیونکہ جو اس جگہ پر خاتمے کا ذکر تو ہے لیکن کتاب کے اندر وہ خاتمہ موجود نہیں ہے، جس وجہ سے انہوں نے یہاں سے مطلب اس نسخے میں انہوں نے یہاں نہیں لکھا تاکہ وہ اصل کے مطابق ہو جائے. کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا صحب ہو گیا ہو لکھنے میں، ناسخ جو لکھنے والا ہے، تو اس نقل کرنے کے دوران اس نے خاتمے کا لفظ تو لکھ دیا لیکن اس کی توجہ نہ گئی ہو کہ آگے خاتمہ تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پر انہوں نے کہہ دیا کہ ایک مقدمہ ہے اور 3 اقسام ہیں. اب پھر یہاں پر جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، بندہ جب کہتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا، میں نے دین کا فلاں کام کیا، تو اس میں شیطان بھی تھوڑا سا خوش ہو جاتا ہے اور شیطانی وسوسہ بھی تھوڑا سا قریب آ جاتا ہے کہ ابھی انہوں نے کہا نا کہ میں نے لکھا، میں نے اس کو ترتیب دیا، یہ کرتے ہوئے وہ کرتے ہوئے، تو یہ متکلم کے صیغے انہوں نے بولے نا، تو پھر ذہن میں تھوڑا سا خیال گزرا کہ کہیں شیطانی وسوسہ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر شیطانی وسوسے کو دور کرنے کے لیے آگے کہہ دیا کہ بتوفیق المالک العزیز العلامی، کہ یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں جو میں نے کہا ہے کہ میں نے ترتیب دیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، نام رکھا ہے، یہ کیا ہے، تو یہ کس لیے ہے، کس وجہ سے ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں اے اللہ مالک العزیز العلام جو ہے اس کی توفیق سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بتوفیق المالک العزیز العلام جو ہے، تو یہ لانے کی مقصد یہی ہے، شیطان کو ہرانا، شیطان کو رد کرنا. ٹھیک ہے، کہ یہاں پر متکلم کے پیچھے انہوں نے صیغے استعمال کیے تھے تو جس وجہ سے ہو سکتا تھا کہ شیطان خوش ہوتا پھر کہ میں نے اس کو معاذ اللہ مطلب اس کی محنت کو ضائع کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح اس کو رد کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو جی ناظرین، یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. تو پھر بھی اب اس کے اوپر میں ڈیٹیل پر نہیں گیا، تو انشاءاللہ بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ ہوتی رہیں گی. امید کرتے ہیں آپ کو سبق پسند آیا ہوگا. تو انشاءاللہ آگے جو سبق ہیں وہ انشاءاللہ لے کے چلیں گے، اور ابتدا میں کچھ سبق تھوڑا تھوڑا لے کے چلیں گے تاکہ ایک ترتیب بن جائے. تو پھر انشاءاللہ یہ سبق کی جو مقدار ہے وہ بڑھائی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا سننا سنانا قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.